یہ شعبان کا مہینہ ہے، اور شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کا سیکوینس یہ بتاتا ہے کہ پہلے رجب ہے، اس کے بعد شعبان ہے، اور شعبان کے بعد رمضان ہے۔ یہ 3 مہینے ایک کے بعد دیگرے آتے جاتے ہیں، اور ان تینوں کے سیکوینس میں، ان تینوں کی ترتیب میں، ان تینوں کے درجے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ایک خاص قسم کی معنویت ہے، ایک خاص قسم کی اس میں فلسفی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یوں ہی نہیں رکھا ہے، ان تینوں میں ایک خاص قسم کا فلسفہ ہے، اور وہ فلسفہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی کی زبان کی ترجمانی یہ ہے کہ رجب اللہ کا مہینہ ہے، اور شعبان سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا مہینہ ہے، اور رمضان اللہ کے ان بندوں کا مہینہ ہے جو اس اللہ اور رسول کے تابع ہیں۔ رجب شہر اللہ و شعبان و شہری، شعبان میرا مہینہ، سرکار دو عالم فرماتے ہیں شعبان میرا مہینہ ہے، اور رمضان کیا ہے؟ یہ اللہ کے بندوں کا مہینہ ہے۔ اب اس میں ایک فلسفہ یہ ہے کہ پہلے اللہ سبحانہ تعالی، پھر اس کے بعد وہ ذات کریمہ جو اللہ کے بندوں کو اللہ سے جوڑتی ہے، سبب بنتی ہے، بندوں کے اللہ سے جڑنے کا، قریب ہونے کا، رضا الہی کے حصول کا ذریعہ بنتی ہے، اس کا نام رسول ہے، اس منصب کا نام رسالت ہے، وہ درمیان میں ہے۔ یعنی ہمیشہ اللہ کے بندوں کے لیے جب جب وہ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیں گے تو رسول ذریعہ ہوگا، واسطہ ہوگا، میتھڈ ہوگا۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے۔ اب ایک دوسری بات وہ یہ کہ اس شعبان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا مہینہ کہا، اور اس میں کچھ خاص بات بھی ہوئی۔ حدیثوں کے اندر روایات میں موٹے طور پر یہ ملتا ہے کہ ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے جو آبزرو کیا، میں نے جو اندازہ لگایا، میرا جو چشمدید تجربہ ہے، اس کی روشنی میں یہ بات کہہ سکتی ہوں کہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رمضان کے علاوہ سب سے زیادہ کسی مہینے میں روزہ رکھتے تھے تو وہ مہینہ شعبان کا تھا۔ کثرت سے روزہ رکھتے، لگاتار بھی رکھتے، چھوڑ چھوڑ کے بھی رکھتے۔ اس کے لیے حضرت عائشہ نے خوبصورت لب و لہجہ اختیار کیا، فرمایا سرکار جب رکھنا شروع ہوتے تو ایسا لگتا کہ اب چھوڑیں گے ہی نہیں، اور چھوڑنا شروع کر شعبان میں، اور جب چھوڑنے لگتے تو ایسا لگتا کہ رکھیں گے ہی نہیں۔ یعنی تسلسل سے رکھتے، پھر تسلسل سے چھوڑ دیتے۔ اور آپ کو تو معلوم ہے کہ اس تسلسل اور ترک تسلسل، لگاتار کرنا اور لگاتار چھوڑ دینا، یہ سرکار دو عالم کی طبیعت نہیں تھی، مزاج نہیں تھا، عادت نہیں تھی، انانیت نہیں تھی، اپنے نفس یا اپنی خواہش کی بنیاد پر ایسا نہیں کیا گیا تھا۔ اپنے نبی کو سمجھنا بھی مومن کی مومنانہ ذمہ داری ہے، اور جب تک نبی کی تفہیم کی طرف مومن نہیں بڑھے گا، نبی سے محبت کا راز نہیں سمجھ سکے گا۔ نبی سے محبت بے معنی نہیں ہے، نبی سے محبت ایک مومن کی مومنانہ کیفیت کا لازمہ ہے۔ ہو ہی نہیں سکتا کہ مومن ہو اور نبی سے محبت نہ کرے۔ کیوں؟ اس کی وجوہات ہیں، اس کو جانو سمجھو، تمہارا دل تڑپ کے رسول اللہ کی محبت کی طرف مائل ہوگا۔ جانتے ہیں کیوں؟ اب اس کی ایک راز جانیے، راز بہت ہے، ایک راز۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس راز کو اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے سب سے بڑے رازدار ہیں۔ کون سا راز؟ کہ اللہ کی مشیت الہی، ارادہ الہی، اللہ جو چاہتا ہے، اللہ کی جو خواہش ہے، رضا ہے، جس کے لیے ایک لفظ ہم استعمال کرتے ہیں مشیت۔ مشیت کیا ہے؟ ارادہ الہی۔ اللہ چاہتا کیا ہے؟ چاہت الہی کو مشیت کہتے ہیں۔ تو مشیت کی توجہ کدھر رہتی ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رہتی ہے، اور مشیت الہی اپنے نبی کو دیکھتی ہے کہ نبی کون سا کام کس طرح کر رہے ہیں۔
نبی کی رغبت کدھر ہے، نبی کی رجوعیت کدھر ہے، نبی کا معمول کیا ہے، نبی کی پسندیدگی کیا ہے، نبی کی ناپسندیدگی کیا ہے، نبی کیا چاہتے ہیں اور نبی کیا نہیں چاہتے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی چاہے کہ خدا کیا چاہتا ہے اور خدا یہ چاہے کہ نبی کیا چاہتے ہیں، ہے نا؟ تو اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ صرف چاہنا ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ جی نہیں، آپ پر ہم پر جو فرض اور واجب کیا جاتا ہے یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے، یہ اللہ کا حق ہے، یہ اللہ ہی کو زیبا ہے، اللہ ہی تعالیٰ کی شان ہے کہ جو چاہے فرض کرے، مالک کل ہے، احکم الحاکمین ہے، وہ اس سے بڑی کوئی ذات نہ ہوئی ہے نہ ہو سکتی ہے، وہ سب کا مالک ہے، اس کو زیبا ہے کہ جو چاہے فرض کرے۔ لیکن اس نے ایک اصول اپنی سنت کے تحت، اپنے طور طریقے کے تحت یہ لازم کر لیا ہے، وہ پروردگار کی مشیت ہے کہ وہ رسول اللہ کی روٹین کو دیکھ کر ہمارے لیے فرض کرتا ہے، واجب کرتا ہے۔ اب اللہ کے رسول جب کسی عادت کو رغبت کی بنیاد پر کرتے ہیں تو رغبت کے ساتھ ساتھ ان کو ایک خیال یہ بھی ہوتا ہے کہ کہیں یہ فرض ہو گیا تو میری امت کے لیے بار اور بوجھ نہ ہو جائے، اس لیے اگر تسلسل سے روزہ رکھا تو اس میں اپنی رغبت تھی، اللہ کی جانب قربت کی، تقرب کی، رضا الہی کی، اللہ کی چاہت کو حاصل کرنے کی، اللہ راضی ہو۔ بہترین عمل ہے کہ روزہ رکھا جائے، رسول سے بہتر کون سمجھ سکتا ہے رضا الہی کو؟ لیکن اس تسلسل سے روزہ رکھنے کے بعد تسلسل سے چھوڑا اس لیے گیا کہ توجہ امت کی طرف ہوئی کہ کہیں یہ فرض ہو گیا تو امت اس بوجھ کو اٹھا سکے گی، تو تسلسل سے ترک بھی کیا تاکہ پروردگار کو اگر میرے تسلسل سے فرضیت کی جانب میلان ہو تو میرے ترک تسلسل سے اس کے فرضیت کی جانب میلان نہ ہو، اللہ بھی راضی رہے اور امت بھی رضا الہی کے راستے میں آگے بڑھ سکے۔ یہ ہے ہمارا رسول، کیوں نہیں محبت کرے؟ لاکھوں محبت، اپنی زندگی کو لاکھ سے گنا کرے آدمی اور سوائے محبت رسول کے کچھ نہ کرے، تب بھی حق رسول ادا نہ ہو، ہے نا؟ یہ رسول ہے ہمارا۔ اب ایک بات اور، واقعات آپ بہت سنتے رہتے ہیں، میں واقعات کے نتیجے میں حاصل ہونے والی وہ کیفیت آپ تک پہنچاتا ہوں۔ واقعات تو آپ پڑھ بھی لیں گے، سن بھی لیں گے۔ ایک عمل اور کہ جب آدھا مہینہ ہو جائے، 14 تاریخ آ جائے اور رات 15 کی آئے، اس کے بارے میں بھی روایات حدیث میں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موجود ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دیر رات گئے، بستر پر نہیں دیکھے گئے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ کو تشویش ہوئی، کدھر گئے؟ یہ تشویش اس لیے ہوتی تھی کہ معلوم تھا کہ یہ ذات کریمہ بستر پر لیٹے یا بستر سے اٹھے، سب میں رضا الہی کا مظہر ہے۔ یہ جدھر جائے گا ادھر مرضی الہی جائے گی، یہ جدھر بڑھے گا ادھر مرضی الہی بڑھے گی، ہے نا؟ اس لیے کہ اس ذات کا معاملہ یہ ہے اور اس ذات کی شان یہ ہے کہ یہ کوئی کام اپنی طبیعت اور اپنے نفسانیت کی بنیاد پر نہیں کرتے، ان کا ہر کام رضا الہی، وحی الہی، مرضی الہی، مشیت الہی کے مطابق ہوتا ہے۔ ان ہوا الا وحی یوحا، ان کا کام ہی وحی کے مطابق ہوتا ہے اور ان کی ہر چیز امت کے لیے ایک نمونہ ہے، ایک مثال ہے، ایک آدرش ہے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ اٹھی، تلاش کیا کدھر گئے، تو کبھی کبھی مدینہ منورہ حاضر ہونے کا اللہ تعالیٰ موقع عطا فرمائے تو حدیثوں کی تفہیم اور قرآن کریم کی تفہیم میں بے پناہ فائدہ ہوتا ہے، بشرطے کہ وہ نیت بھی ہو۔ بہت سے لوگ حج کر کے چلے آتے ہیں، یا تو بازار کی رنگینی دیکھتے ہیں یا پھر مسجد میں اپنا وقت گزارتے ہیں، دونوں میں سے کوئی چیز غلط نہیں ہے، سب جائز ہے۔ لیکن ایک اور چیز ہے جو آدمی کو حاصل کرنا چاہیے، وہ یہ کہ حج کا، زیارت کا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ تم کو نئے قسم کا ویژن حاصل ہو، جو ویژن تم سن کے حاصل نہیں کر سکتے ہو بنا دیکھے۔ تاج محل کے بارے میں ہم لوگوں نے سنا ہے
لیکن جب تاج محل کو قریب سے دیکھ لیتے ہیں، چھو لیتے ہیں، تو دونوں میں آسمان زمین کا فرق ہوتا ہے، سنے میں اور دیکھے میں۔ شنیدہ کہ بود مانند دیدہ، فارسی میں کہاوت بھی ہے، بھائی سنا ہوا دیکھے ہوئے جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ سننا سننا ہے، دیکھنا دیکھنا ہے۔ تو مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ اور اس راہ میں پڑنے والے مقامات کو دیکھنے سے ایک خاص قسم کا ویژن حاصل ہوتا ہے۔ وہ ویژن کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ جب حجرے سے نکلی ہوں گی حضور پاک علیہ السلام کو تلاش کرتے ہوئے، تو کیا ہوا ہوگا؟ تو جب روضہ اقدس سے ہم لوگ باہر نکلتے ہیں، سلام کر کے باہر نکلے، تو سامنے جس کی طرف نظر جاتی ہے سرکار دو عالم کے روضے کی طرف اگر پشت ہو جائے تو سامنے نظر آئے گا جنت البقیع، وہ قبرستان، وہ عظیم قبرستان جس میں صحابہ لیٹے ہوئے ہیں، اہل بیت لیٹے ہوئے ہیں، صحابیات لیٹی ہوئی، امہات المومنین لیٹی ہوئی، وہ قبرستان بالکل سامنے ہے۔ چلیے آج تو بڑی بڑی بلڈنگ بن گئی ہے، دیواریں بن گئی ہیں، بہت سی رکاوٹیں ہیں، لیکن کل یہ سب دیوار نہیں ہوگی۔ اور ظاہر ہے کہ آج تو کچھ درخت بھی دیکھنے میں آ رہا ہے، ممکن ہے کہ اس وقت درختوں کا اتنا جھنڈ بھی نہ ہو۔ اور شب کون سی؟ شب 15، تو 14ویں کا چاند ہوگا آسمان میں، ہے نا؟ اور 14ویں کے چاند میں تو ہر چیز نظر آتی ہے، لیکن یاد رکھیے 14ویں کے چاند سے زیادہ ویژن، زیادہ بینائی اور زیادہ دیکھنے کی قوت آدمی کے تجسس میں ہوتی ہے۔ آپ کسی چیز کو دیکھنے کے لیے کتنا چاہتے ہیں دیکھنا، کتنی کیوریسٹی ہے آپ کے اندر، وہ زیادہ روشنی رکھتی ہے۔ کیوریسٹی اگر موجود ہے تو کم روشنی میں بھی مطلوب کھوج لیتا ہے آدمی، اور کیوریسٹی اگر نہیں ہے تو چکا چوند میں بھی آدمی اس چیز کو نہیں دیکھ پاتا جس کے دیکھنے کی تڑپ نہ ہو، تاب نہ ہو۔ اس سرکار دو عالم کے لیے تڑپ پہ نکلی تھی، 14ویں کا چاند آسمان پر تھا، نظر جب گئی تو دیکھا کہ سرکار تو جنت البقیع میں کھڑے ہیں۔ حضرت عائشہ ادھر بڑی قریب گئی، قریب سے دیکھا سرکار دو عالم دعا فرما رہے تھے، سرکار دو عالم مشغول تھے، سرکار دو عالم منہمک تھے، ایکاگر چت تھے، پوری توجہ رب تعالیٰ کی طرف تھی۔ اور کہاں تھی؟ قبروں کے درمیان، قبروں کے درمیان دعا فرما رہے ہیں۔ اس سنت پر عمل مسلمانوں کے یہاں رائج ہے۔ ایک روایت حدیث میں ایسی بھی آ گئی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا مولا علی نے کہ اس رات کو جس نے زندہ کیا اور دن کو جس نے روزہ رکھا، یعنی رات گزرنے کے بعد جو دن آئے 15 شعبان کا دن، اس میں جو روزہ رکھے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتا ہے، اس کے گناہوں کی مغفرت فرماتا۔ اس طرح کی روایتیں حدیث میں موجود ہیں، ہے نا؟ اب ایک بات اور قاعدے کی سن لیجیے، وہ یہ کہ ممکن ہے کہ کوئی آپ سے کہے یا کسی کتاب میں آپ پڑھیے، یا ہو سکتا ہے کوئی تقریر سن لیجیے، یا ہو سکتا ہے 15 شعبان کو 14 شعبان کو کوئی تقریر ہو اور اس میں آپ سے کہا جائے کہ ان سب چیزوں کا کوئی ثبوت نہیں ہے، یہ سب صحیح نہیں، یہ سب غلط ہے، یہ سب کمزور روایات ہیں۔ قبرستان میں جانا کمزور، روزہ رکھنا کمزور، اس دن کو کچھ خاص سمجھنا کمزور، اس دن کے بارے میں کوئی خاص توجہ، دل کی رغبت، دماغ کی انسیت رکھنا صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جان لیجئے کہ یہ تشدد ہے، زیادتی ہے، بیجا سختی ہے۔ میں بہت سوچ سمجھ کر الفاظ کا استعمال کر رہا ہوں۔ آج کل ایک بیماری ہم لوگوں کے اندر پیدا ہو گئی ہے کہ ہم کوئی کام موقع اور محل سمجھے بغیر کرتے ہیں، جہاں نرمی برتنا چاہیے وہاں سختی برت دیتے ہیں، اور جہاں سختی برتنا چاہیے وہاں نرمی برت دیتے ہیں۔ یہ بھی کسی آدمی کے بیلنس نہ ہونے کی دلیل ہے۔ متوازن آدمی خوب اچھی طرح جانتا ہے کہ کہاں ہمیں سخت ہونا ہے، کہاں ہمیں نرم ہونا ہے۔ جو نرمی کی جگہ سختی اختیار کرے، سختی کی جگہ نرمی اختیار کرے، وہ آدمی بیلنس نہیں ہے اور قیادت کے تو لائق ہی نہیں ہے۔ اس کو قیادت کی قاف نہیں آتی، وہ کیا قیادت کرے گا؟ اب اصول جانو، اصول بھی سمجھنا چاہیے۔ جب کسی چیز کے بارے میں، کسی عمل کے بارے میں
بڑے آدمیوں کے درمیان، بڑے علماء کے درمیان کوئی اختلاف ہو جائے، دو بڑے لوگ ہیں، ان دونوں کے درمیان کوئی کنٹروورسی ہو گئی، اختلاف ہو گیا، مت بھید ہو گیا۔ کاہے میں مت بھید ہوا کہ ایک نے کہا کہ عمل رسول اللہ کا موجود ہے، سرکار دو عالم کا عمل نظیر ہے، دوسرے نے کہا کہ ہم اس عمل کی چھان پھٹک میں لگے ہوئے ہیں، عمل کو چھان پھٹک رہے ہیں، ہے نا، خوب غور سے دیکھ رہے ہیں، اور غور سے دیکھنے کے نتیجے میں ہمیں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس عمل کے بارے میں جو گواہیاں گزری ہیں وہ گواہیاں درست نہیں ہیں، اس گواہی میں تھوڑی کمزوری ہے نا۔ اب آگے ہم بات کریں گے، لیکن پہلے نتیجہ بتا دیں تو یاد رکھو، کسی کو یہ حق نہیں پہنچتا وہ کسی ایک گروہ کو غلط قرار دے، اس لیے کہ دو بڑوں کا اختلاف ہمیں لڑنے سے منع کر رہا ہے، ہمیں یہ بتائے گا کہ تم اگر ان کو صحیح سمجھتے ہو عمل کرو، تم اگر ان کو سمجھتے ہو کہ صحیح ہے تم عمل نہ کرو، نہ عمل کرنے والے کو برا کہو اور نہ عمل نہ کرنے والے پر طنز و تنقید کرو۔ اس لیے کہ جب دو بڑوں میں اختلاف ہو جائے تو دونوں بڑے ہیں اور دونوں کے بارے میں چھوٹوں کا اظہار خیال ناجائز، درست نہیں ہو سکتا، غلط ہے، بالکل غلط ہے۔ اب چلیے ایک بات اور سمجھ لیجیے، آپ کہیے گا ہم لوگ تو سب کرنے والے لوگ ہیں، ممکن ہے کہ کوئی ایسا بھی یہاں پر ہو جو نہ کرنے والوں میں شامل ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ کیا بات ہوئی؟ ذرا اس کو بھی سمجھا دیجیے، بہت آسانی سے ہم سمجھا دیتے، بہت آسانی سے۔ آپ جانتے ہیں کہ بہت دفعہ کوئی کرائم ہوتا ہے، کوئی واقعہ، کوئی گھٹنا گھٹ جاتی، سب لوگ جان جاتے ہیں ایسا ہوا، فلاں جگہ پر ایسا بم پھٹ گیا، مرڈر ہو گیا، لوٹ پاٹ ہو گئی، کچھ لوگ پکڑائے، کچھ لوگ پکڑا کر کے جیل گئے، برسا برس جیل میں رہے۔ آپ ابھی دیکھ رہے ہوں گے کتنے جگہ فساد ہوا، فساد کے بعد بہت سے لوگ پکڑا گئے، اور فساد کے بعد بہت دنوں کے بعد آپ نے اخبار میں پڑھا کہ کورٹ نے یہ کہا کہ ثبوتوں کی کمی، شہادتوں کی کمی، گواہوں کے نہ موجود ہونے، گواہ کے اپیئر نہ ہونے کی وجہ سے شک کا فائدہ دیتے ہوئے، سندیہ کا لابھ دیتے ہوئے ان کو چھوڑا جاتا ہے، ان کو بری کیا جاتا ہے۔ یہ کیا بات ہوئی؟ اس کے کیا مطلب؟ بم نہیں پھٹا تھا، مرڈر نہیں ہوا تھا، فساد نہیں ہوا تھا، جی سب ہوا تھا۔ ہو سکتا ہے کہ مجرم بھی ہو، عجب نہیں کہ یہی مجرم ہو، یہی فسادی ہو، یہی قصوروار ہو، لیکن کیا کیا جائے؟ کورٹ کے کام کرنے کا ایک طریقہ ہے، اس کے پاس کوئی گواہی نہیں گزری، جو بیچارہ گواہ تھا وہی مر گیا، جو گواہ تھا اسی کو پستول کسی نے تان دیا، خبردار گواہی جانے گئے دینے کے لیے اور تم کو نقصان ہو جائے گا۔ بیچارہ ڈر کے مارے گواہی نہ دی، ملک چھوڑ کے چلا گیا، شہر چھوڑ کے چلا گیا، صوبہ چھوڑ کے چلا گیا، گواہ اپیئر نہ ہوا، سندیہ کا لابھ دیتے ہوئے، شک کا فائدہ دیتے ہوئے کورٹ نے چھوڑ دیا۔ اس سے پتہ چلا کہ یہ اصولی طور پر چھوٹا ہے، اصلاً نہیں چھوٹا ہے، اصول ہے، اصول کی ضابطگی پوری نہ ہوئی، اصول کا ضابطہ پورا نہ ہونا اس کے رہا ہونے کی دلیل ہے، اس کی دلیل نہیں ہے کہ یہ مجرم نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آتی؟ اب چلیے اس مثال سے اب اس بات کی طرف چلتے ہیں۔ کسی عمل کو جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یا صحابہ یا اہل بیت سے اس کا ثبوت ملتا ہے، اور کوئی فنکار، حدیث کا ماہر اصولی اعتبار سے اس کا انکار کرتا ہے، اس کے یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ عمل کا منکر ہے۔ وہ عمل کو ایکسپٹ کرنے کے لیے جو چیزیں ضروری ہیں، ان ضروری چیزوں کے نہ ہونے سے عمل کا انکاری ہو گیا ہے، لیکن وہ عمل کا انکاری نہیں ہے نا۔ یاد رکھو، جو کام آپ اور ہم کر رہے ہو یہ عملاً مسلسل ہے، کہیں پر ٹوٹا نہیں ہے،
سرکار دو عالم قبرستان میں گئے تھے، صحابہ نے روزہ رکھا، صحابہ نے شب بیداری کی، نفل نمازیں بزرگوں نے پڑھی، یہ تسلسل سے ثابت ہے۔ جس کا دل بھرتا ہے، جس کو لگتا ہے کہ میرا گناہ اس لائق ہے کہ معافی مانگے ہم، وہ اس رات کو ضائع نہ کرے، ضرور معافی مانگے، بالکل اس طرح جیسے کسی کو کھکھن ہو، یہ بہار کی زبان ہے کھکھن، کہ تم یہاں کہا کہ چلے آئے جی یہ والا گھاس کہلا نوچ رہے ہو، یہ کیا کہیں بڑی کھکھن ہے، پیٹ میں اتنا درد ہے کہ کوئی دوائی سے فائدہ ہی نہیں ہوتا، کہ یہ والا گھاس، کہ ہاں ایک آدمی بتائی سے کہ ہمیں بھی ایسا ہی درد ہوا تھا، یہ والا گھاسوا پیس کے ہم پی گئے تھے تو بڑا فائدہ ہوا، وہ کھکھن میں وہ گھاس پیس کے پیے چلا جا رہا، آپ اس کو نہیں سمجھا سکتے، آپ کو پیٹ میں درد نہیں ہے، جب پیٹ میں درد ہوگا تو آپ کو کھکھن سمجھ میں آئے گا، اور کھکھن سمجھ میں آئے گا تو آپ بھی گھاس پیجیے گا۔ شب برات کا مرجوع، شب برات میں رونا، گڑ گڑانا، اللہ سے قریب ہونے کی کوشش کرنا، یہ سب گنہگار کا کھکھن ہے، اور اس کھکھن کو کوئی مٹا نہیں سکتا ہے۔ جس کو احساس گناہ ہے وہ روئے گا، پیٹے گا، اللہ سے معافی مانگے گا۔ تم کہتے رہو کہ اس رات کا ثبوت ہو یا نہ ہو، ارے کس رات کا ثبوت ہے جس میں آدمی کوئی روئے اور اللہ نہ سنے؟ رونے والا ہونا چاہیے، پیٹنے والا ہونا چاہیے، اللہ کے آگے گڑ گڑانے والا ہونا چاہیے۔ ہر رات شب برات ہے۔ ہاں یاد رہے کہ کچھ کام ہم لوگوں نے ابھی پٹاخہ چھوڑنا، موٹر سائیکل کو لہریاں مارتے ہوئے تمام قبرستان گھومنا، اتنی موم بتی لے لینا، اتنی اگربتی لے لینا، اور پوری رات گھومتے گھومتے گزار دینا، یہاں چائے پیا، وہاں چائے پیا، وہاں چائے پیا، اور گپ کر رہے ہیں اور ٹہل رہے ہیں۔ یہ سب باتیں درست نہیں ہیں، یہ سب باتیں غلو ہیں۔ ہم نے کسی چیز کو حقیقت سے ماورا اپنی طبیعت سے بڑھا لیا ہے، میرا دل اسی میں لگتا ہے اس لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں۔ کسی ایک قبرستان میں چلا جانا کافی ہے، ایک ایک قبر کو کھوج کھوج کے وہاں تک جانا یہ اضافہ ہے۔ کوشش کرنا چاہیے کہ اس رات کو ایسا گزارا جائے کہ دوسروں کی پرواہ کم ہو، میرا دوست کہاں ہے، میرا احباب کہاں ہے، اس سے زیادہ چکر میں نہ رہو۔ مسجد کا کوئی گوشہ ہو یا گھر کے کمرے کا کوئی کونا ہو، اللہ سے ایک لو لگاؤ، اپنا تعلق، اپنا ذاتی تعلق، اکیلا دیکھو اللہ سے تمہارا تعلق ہے۔ میں نے گزشتہ جمعے کو عرض کیا تھا کہ آپ میں سے کوئی بھی اپنے کو معمولی سمجھ لے، لیکن اس کو معلوم نہیں ہے کہ اس کو پیدا کرنے کے لیے اللہ نے اس کے تخلیق کے لیے ایک الگ فرما بنایا ہے، سب کے لیے الگ الگ۔ تو آپ سب، ہم سب اللہ کے لیے اکیلے ایک تعلق، ایک رشتہ، ایک سمبند اور ایک قرب رکھتے ہیں، کاش کہ ہم کیش کریں۔ تو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے اور اس کے بعد ہمارے علماء، صوفیاء، مشائخ نے اسی تعلق کو قوی کرنے کے لیے ایسی راتوں کو زندہ کرنے کا حکم دیا ہے۔ ضرور زندہ کرنا چاہیے، اور اس بات سے بچنا چاہیے کہ کوئی کیا کہہ رہا ہو، کیا نہیں کہہ رہا، نہ ہم کسی کی تردید کر رہے ہیں اور نہ ہم کسی کی تائید کر رہے ہیں۔ کسی بزرگ نے لکھا ہے کہ 100 رکعت نماز پڑھے، بعض بزرگوں نے لکھا ہے 50 رکعت نماز پڑھے، جس سے جتنا ہو سکے پڑھے۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے یہ بھی لکھا ہے کہ باجماعت نماز ہو رہی ہے تو ہو، پڑھنے والا پڑھے۔ اب کوئی کہے کہ باجماعت نماز تو نہیں ہے، ممکن ہے کہ کوئی آدمی دینی جانکاری کا غلط فائدہ اٹھاتے ہوئے اس کا اپلیکیشن نہ جانتے ہوئے یہ سب اعتراض کر سکتا ہے، اے بھائی یہ تو باجماعت نہیں ہے۔ جی ہاں، بولنے والا لگتا ہے کہ پڑھا لکھا ہے، کاش اس کو خیال ہوتا کہ جو نہ پڑھا لکھا اس کا کیا ہوگا، اس کا بھی کچھ سوچا ہے۔ وہ بڑا آدمی ہے جو خود تو پڑھا لکھا ہے، ان پڑھوں کی بھی فکر رکھتا ہے۔ مخدوم جہاں رحمت اللہ علیہ نے جو اجازت دے دی کہ ہاں اور خود بھی شامل ہو گئے نماز میں، اتنا بڑا علامہ روزگار، اللہ اکبر۔ اور فرض نماز میں، نماز کی جماعت میں فرض تو ہے نہیں، نفل ہے، نفل نماز کی جماعت میں مخدوم جہاں کی شمولیت یہ بتا رہی ہے کہ وہ بھی چاہتے ہیں کہ معمولی بندوں کے ساتھ کھڑے ہو جائے، شاید کہ اللہ تعالیٰ آج کی رات معمولی لوگوں کو دیکھے
تو میرا بھی شمار کہیں پہ ہو جائے. یہ بڑے لوگوں کی فکر ہے. جو سچ مچ بڑا ہوتا ہے اس کی بڑائی کو سمجھنا مشکل ہوتا ہے. اس لیے جہاں آپ کو طبیعت چاہتی ہے کہ ہم نفل نماز باجماعت کریں یا ہوتی ہے کہیں شامل ہو جائیں, ہو سکتے ہیں, کوئی پریشانی نہیں ہے. بزرگوں کا عمل موجود ہے, اور یہ بزرگ وہ ہیں جو آج کے ناقدین سے 1000 گنا اچھے ہیں. ان کی بہتری پر زمانہ نہیں صدیاں گواہ ہیں. اس لیے اطمینان کے ساتھ اس رات کو اہتمام کیجئے. جو نہیں کرتا نہیں کرتا, وہ اس کا معاملہ ہے. وہ اگر مطمئن ہے کہ نہیں کرنا چاہیے تو نہ کرے, جو مطمئن ہے کہ کرنا چاہیے اسے کرنا چاہیے. فضول چیزوں سے بچا جائے, فالتو چیزوں سے بچا جائے, اور جو بزرگوں کے ذریعے ہم تک پہنچا اس پر عمل کیا جائے. اللہ تعالی ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. کچھ اعلان ہے آپ کے لیے.